chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. نیو یارک میں پاسو ویمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام انٹرفیتھ ہارمنی اور مدر ڈے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. جینیفر کمار نیو یارک اسمبلی مین اور ریٹا جوزف سٹی کونسل وومن کی تقریب میں خصوصی شرکت. مشتاق احمد کمبو محمدی ملائی اور میڈم عطیہ شہناز نے بھرپور ویلکم کیا. عالمی سفیر امن فرزند فیصل آباد مشتاق احمد کمبو محمدی ملائی اور میڈم عطیہ شہناز کی جانب سے پاسو وومن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام منعقدہ انٹرفیتھ ہارمنی اور مدر ڈے کی تقریب میں خصوصی کافشیں. مشتاق احمد کمبو محمدی ملائی اور میڈم شہناز نے مہمانوں میں انٹرفیتھ ہارمنی مدر ڈے اور بیسٹ کپل ایوارڈ تقسیم کیے. کونی آئی لینڈ بروکلین نیو یارک میں پاسو وومن آرگنائزیشن کے زیر انتظام انٹرفیتھ ہارمنی اور مدر ڈے کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں بیسٹ مدر ڈے کا ایوارڈ میڈم ریٹا جوزف کو عالمی سفیر امن مشتاق احمد کمبو اور میڈم عطیہ شہناز نے دیا. بیسٹ کپل 2024 کا ایوارڈ میڈم شہین کوکر اور ان کے شوہر کو جینیفر کمار اور ریٹا جوزف نے دیا. نیو یارک بروکلین کونی آئی لینڈ کے معروف ریسٹورینٹ میں پاسو وومن آرگنائزیشن کی جانب سے انٹرفیتھ ہارمنی اور مدر ڈے کے حوالے سے میڈم عطیہ شہناز کوآرڈینیٹر نیو یارک نے ایک بڑی پرتکلف تقریب کا انعقاد کیا جس کی مہمان خصوصی جینیفر کمار نیو یارک اسمبلی مین اور ریٹا جوزف سٹی کونسل وومن تھی. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے کیا گیا جبکہ پروگرام کی ترتیب اور سیکرٹری کے فرائض مسٹر ارسلان نے انجام دیے. پروگرام کا مقصد لوگوں کے درمیان امن و امان کو بہتر بنانا اور احترام انسانیت کے ساتھ والدین کے تقدس کو ہر صورت قائم رکھنا تھا. جبکہ مدر ڈے کی نسبت سے پروگرام کا پہلا ایوارڈ بیسٹ مدر 2024 میڈم ریٹا جوزف سٹی کونسل کو جناب مشتاق احمد کمبو اور میڈم عطیہ ناز نے دیا اور بیسٹ کپل ایوارڈ 2024 میڈم شہین کوکر اور ان کے شوہر کو جینیفر کمار اور ریٹا جوزف نے دیا. جبکہ پروگرام میں جناب عدیل رانا انسپیکٹر نیو یارک پولیس پیسفل پرسن مسٹر مرزا آصف بیگ سلمان یونس ماگ ایپل ولیم شہزاد جیمز سپرین میاں ظفر اقبال ڈیپٹی چیف کوآرڈینیٹر سمیت میڈم عزرا ڈار اور کمیونٹی کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی. جبکہ پاسو کی جانب سے مرد و خواتین کو کثیر تعداد میں شیلڈز اور سینیٹیشنز بھی دی گئی. پاسو ٹیم کے ڈائریکٹر مسٹر ارسلان اور ان کی اہلیہ مسٹر عطا ارشد فوکل پرسن مسٹر عدیل خان میٹرو مسز شہین خوکر میڈم زمزم مصطفیٰ میڈم عزرا ڈار میاں ظفر اقبال ماجد حسن سلیمان یونس اور دیگر کو شیلڈز اور اعزازی سرٹیفکیٹ دیے گئے. پروگرام سے مقررین جناب ماک ایپل سلیمان یونس مشتاق احمد کمبو محمدی ملائی عدیل رانا انسپیکٹر نیو یارک پولیس و دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مشتاق احمد کمبو محمدی ملائی کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں بھی اسلام کے دو بنیادی رکن انٹرفیتھ ہارمنی ہیومن رائٹس اور والدین کی عظمت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی طرز زندگی کے مطابق مخلوق خدا صلہ رحمی مخلوق خدا کے ساتھ صلہ رحمی اور معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. جس معاشرے میں امن و امان اور بھائی چارہ نہ ہو وہ معاشرہ ایک عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ پاک نے والدین کی خدمت و احترام کو ضروری قرار دیا ہے. یہ عمل بہت ضروری ہے کہ اس سے قوم
لوگوں میں تعمیر ہوتی ہیں۔ مشتاق احمد کمبو محمدی ملائی نے میڈم عطیہ شہناز کو دیار غیر میں اس طرح کے اقدامات کرتے ہوئے ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ پروگرام میں میڈم گلوکارہ عذرا جہاں نے ماں باپ کی شان میں غزلیں اور نغمے پیش کیے، جس سے پروگرام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا اور پروگرام کا اختتام پرتکلف خانے پر ہوا۔ شرکا نے مشتاق احمد کمبو محمدی ملائی اور میڈم عطیہ شہناز کی کاوشوں کو سراہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تر معززین، بالخصوص ہمارے جو سٹی کونسلز ہیں ریٹا جوزف، جینفر اور دیگر جو ہمارے انٹرفیتھ ہارمنی سے تعلق رکھنے والے مسٹر ولیم شہزاد جو کہ چیئرمین ہیں، جیمز ایپرین، اور اسی طرح ہمارے ڈپٹی چیف کوارڈینیٹر مسٹر میاں ظفر اقبال صاحب بھی موجود ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے عطیہ بیٹی نے جو کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام، اس کے اوپر میں اتنا ہیپی ہوں، اتنا خوش ہوں کہ جب سے امریکہ کے اندر میں آیا ہوں تب سے اب تک ایسا پروگرام میں نہیں دیکھا کہ جس کے اندر والدین کا تقدس بھی ہو اور ماحول کو مناسب رکھنے کے لیے پروگرام بھی کیا جائے۔ تو ایسے لوگ، یہ ایسے پروگرامز ہمیشہ قوموں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جسے میں اکثر پیسفل پرسن کے نام سے ان کا نام لیتا ہوں، مسٹر آصف بیگ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہر کوئی آدمی آصف بیگ جیسا ذہنیت کا مالک ہو تو میرے خیال میں ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں کبھی بھی کوئی بد اخلاق نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کسی سے نفرت کر سکتا ہے۔ دوسری بات، ماں ہے، خدا ہے، امن ہے۔ تو قدس والدین کی روح سے اگر میں بات کروں تو خدا کی موجودگی امن کا ثبوت ہے، اور اسی طرح گھر کے اندر ماں باپ کی موجودگی بھی اس فیملی کے امن کی مثال بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا اور انٹرفیتھ اور ماں کے اندر میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آج سے 7 سال پہلے، میں 8 سال پہلے جب عطیہ بیٹی سے ملا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، تب سے میں نے کہا کہ آپ چھوٹی بہن بھی ہے، بیٹی ہے، مگر آج میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری بیٹی عطیہ شہناز نے ہماری وہ خواہشات، ہماری وہ امیدیں جو ہم نے ان سے لگائی ہوئی تھی پوری کی، اور ہم سب کا کمیونٹی کے اندر انہوں نے آج سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ایسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن دیار غیر کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کرنا یہ کسی کا کام ہے۔ آج عطیہ شہناز نے دیار غیر کے اندر رہ کر، بیٹھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ والدین کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا تقدس کیا ہوتا ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، انٹرفیتھ، تو الحمدللہ میرے ساتھ میری پوری ٹیم، جیسے کہ میاں ظفر اقبال صاحب ہے، ولیم شہزاد ہے، اسی طرح بیٹی عطیہ بھی ہمیشہ ہمیں انٹرفیتھ کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری یہ ٹیم، اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو رشتے ہیں یا ہماری جو جن کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر قائم ہیں، بیٹھے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو یا ایسے رشتوں کو فراموش نہ کریں تو میرے خیال میں کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ کسی کی جگہ پر کوئی فساد ہو یا کسی جگہ پر کوئی نفرت ہو جائے۔ یہ معاملہ جو ہے آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ نفرتیں مٹانے والا ایک بہترین مثال ہے۔ یہ نفرتیں مٹاتی ہے یہ چیز جب ہم انٹرفیتھ کے لیے، دیکھیں میرے ساتھ سکھ بھی ہیں، میرے ساتھ جیوش بھی ہیں، میرا مارک ایپل ابھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو تمام تر مذاہب کو ساتھ لے کر چلنا الہامی کتابوں کے اوپر عمل کی تصدیق کرتا ہے۔
الہامی کتابیں، 4 الہامی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہی اٹھا کے آپ دکھائیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے بندوں سے، میری مخلوق سے نفرت کرو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم یا ہمارے عالم دین یا ہمارے جو بڑے ہیں، جن کو یہ سٹڈی کرنی چاہیے کتابیں، یہ باتیں، اور ہمیں آگے قوم کو میسج دینا چاہیے، وہ اس بات سے اس طرف تو توجہ ہی نہیں دیتے۔ قوموں کو بنایا جاتا ہے، آج کا یہ پروگرام ایک مثال ہے۔ قومیں اسی طرح بنتی ہیں جہاں پہ ماں کے تقدس کو، باپ کے تقدس کو، بھائی کے تقدس کو، بہن کے تقدس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہر کمیونٹی کے اندر ہم لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی محبت کرنی ہے، غربا سے بھی، امراء سے بھی، اور اپنے جیسے طبقات میں بسنے والے لوگوں سے بھی محبت کرنی ہے، احترام کرنا، عزت کرنا ہے، تو میرے خیال میں نفرت کا جز کسی کونے سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور امن کیا ہے؟ امن ہر کتاب نے، الہامی نے دیا ہے، توریت نے بھی دیا ہے، زبور نے بھی دیا ہے، انجیل نے بھی امن میسج دیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی امن ہی کی بات ہے۔ معاملہ یہ ہے ہماری اپنی سوچ، ہمارے اندر کے بگاڑ، ہماری نفرتیں، ہمارے اندر موجود تکبر، ہمارے اندر بیٹھا ہوا حسد، ہمارے اندر موجود ہرس، یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے اوپر امن قائم نہیں رہنے دیتی۔ تو جو شخص اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو خود سمجھا لے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر الناس بنا کے بھیجا ہے دنیا کے لیے، میں دنیا کے لیے خیر الناس ہوں، تو میرے خیال میں وہ یہی سوچے گا کہ اگر میں دنیا کے لیے خیر ہوں تو مجھے خیر بن کے رہنا چاہیے۔ اور اس کی سب سے خوبصورت حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، خدا کے سب سے قریب کون سا انسان ہے، کون سا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا انسان اور مسلمان محفوظ ہو، وہ انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو میں آج بھی اپنی سپیچ میں یہ کہوں گا، بہنوں سے، یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ انہی کے میسج کنوے ہونے چاہیے گھروں کے اندر۔ اپنے بچوں کو میسج کنوے کریں۔ فرسٹ اپیرینس آف دا اسٹوڈنٹ ماں کی گوت ہوتی ہے، ماں کی گوت پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہی درس دیں کہ ہم نے باہر امن رکھنا ہے، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، محبت کرنی ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، اگر یہ مائیں، ساری بیٹیاں اگر یہ فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیں تو آنے والی نسلیں ہماری جو ہیں وہ بہترین، خوبصورت اور پرامن زندگی گزارنے والی ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے، سب سے، دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ میرا میسج پلیز، خدا را یہی امن ہے، اس کے اندر ہی تقدس، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔